یہودی ربی نے دجال کی آمد کا اعلان کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی معبود برحق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ ناظرین، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم جانتے ہیں اور ہم سب کا اس بات پر پکا ایمان ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ عارضی دنیا ختم ہو جائے گی اور ہمیں اپنے خالق کے حضور پیش ہونا ہوگا، اور اس وقت کو قیامت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ قیامت کب آئے گی، اس سے پہلے اس دنیا میں کیا ہوگا، کیا حالات پیش آئیں گے، ہمیں اس کے بارے میں مختلف نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دجال کا فتنہ برپا ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ جس سے ہم صدیوں سے پناہ مانگتے آئے ہیں۔ ناظرین، دجال کے بارے میں بتایا جاتا رہا ہے کہ دجال کا تعلق قوم یہود سے ہوگا، اور ہر نبی نے اپنی امت کو اپنے اپنے دور میں دجال کے فتنوں سے خبردار رہنے اور بچنے کی تلقین کی ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت یعنی ہم مسلمانوں کو دجال کی آمد، اس کے فتنوں اور اس سے بچاؤ کے بارے میں تعلیمات دیں۔ دجال کا اصل نام کوئی نہیں جانتا۔ لفظ دجال اس فتنے کی پہچان ہے جس کے بارے میں ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں بتایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں۔ دجال کے بارے میں ہمیشہ سے سننے میں آتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور ایک ابر نہیں ہے، وہ ایک آنکھ والا ہوگا۔ وہ فربا جسم اور قد آور شخصیت کے روپ میں سامنے آئے گا، جس کے آنے سے دنیا بھر کے مسلمانوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ناظرین کرام، جس طرح ہم اپنے عقیدے کے مطابق دجال کو ایک فتنہ مانتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہودی دجال کو اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں، اور جس طرح ہم دن رات دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، وہ دن رات اپنے مسیحا کی آمد کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرب قیامت یا اینڈ آف ٹائم کے حساب سے کئی مسلمان علماء کے ساتھ ساتھ یہودی اسکالرز بھی اپنے اپنے نظریات پیش کرتے رہتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، کئی طرح کی تحقیقات اور نئی نئی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں، جن میں قیامت کی مختلف نشانیوں سے لے کر دجال کی آمد، امام مہدی کا ظہور اور سور پھونکے جانے کے حوالے سے کئی مختلف انکشافات سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ باتیں تو حقیقت کے قریب محسوس ہوتی ہیں، لیکن کئی باتیں ایسی بھی ہیں جو کسی طرح بھی سچ نہیں لگتی۔ لیکن پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب جھوٹ لگنے والی باتیں دراصل بڑے لوگوں کی طرف سے بیان کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہودی دجال کو اپنے لیے مسیحا مانتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی عالم، چاہے وہ مسلمان ہو یا یہودی، یہ دعویٰ کرے کہ وہ ہر وقت مسلسل دجال سے رابطے میں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ دجال اصل میں کب تک آئے گا، تو یقیناً یہ بات سن کر آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسا حقیقت میں ہو چکا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل یہودی علماء کی طرف سے اس بارے میں بہت حیران کن دعوے سامنے آئے، جن میں سب سے زیادہ حیرت انگیز انکشاف یہ ہے کہ ایک یہودی عالم کے مطابق وہ دجال سے مستقل رابطے میں ہے، اور دجال کی آمد اب بہت قریب ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں اس یہودی ربی کی پیشن گوئی اور اس کے حقائق سے متعلق بات کریں گے۔ یہودی دجال کو مسیحا کیوں مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دجال سے متعلق اسلامی معلومات کیا بتاتی ہیں، حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا ان تمام باتوں سے متعلق جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین،
دنیا میں بدی کے دو بڑے ناموں میں سے ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا دجال کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب کرۂ ارض کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا۔ دجال دنیا کا وہ سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی، جبکہ یہودیوں کے نزدیک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام اور معزز شخص ہے جسے وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق دجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا، جو دنیا میں یہودیت قائم کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال نمودار ہونے کے بعد دنیا بھر کے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دے گا، مسجد اقصی شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف دجال کی آمد کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ اس کے فقیح المثال استقبال کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں۔ فلسطینیوں کی سرزمین پر غاصبانہ قبضہ کر کے یہودی ریاست اسرائیل کا قیام دجال کی آمد کے استقبال کا پہلا قدم تھا۔ دجال مشرق سے نمودار ہو کر مدینہ کی جانب بڑھے گا، لیکن مدینہ کے محافظ فرشتے اس کا رخ دمشق کی جانب پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ مصنوعی جنت، دوزخ، پانی کی نہر اور غزہ کا پہاڑ ہوگا۔ اس کے ساتھ شیطان کی فوج بھی ہوگی، جن کی مدد سے یہ بارش برسائے گا، لوگوں کو زندہ کرے گا، کھیت و کھلیان سرسبز کرے گا، اور اس کا یہ سحر شیطانی کا تماشا جاری ہی ہوگا کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اسے جہنم واصل کر دیں گے۔ ناظرین، اگر اب بات کریں اس دعوے کی تو یہ دعویٰ ایک جانے مانے یہودی عالم کی طرف سے کیا گیا ہے جس کا نام شون کانسکی بتایا گیا ہے، اور یہ ساری بات یہودیوں کے ایک مشہور ویڈیو چینل پر ایک بڑے یہودی عالم نے لوگوں کو ایک مذہبی پروگرام کے دوران بتائی کہ شون کانسکی دجال سے رابطے میں ہے۔ پیارے دوستو، آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے چلیں کہ شون کانسکی پورے اسرائیل میں ایک ایسے یہودی ربی کے نام سے جانا جاتا ہے جو یہودیوں کے لیے ایک بہت مقدس ہستی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی کہی بات یہودیوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ وہ اس کی کہی ہوئی بات کو جھوٹ نہیں مان سکتے۔ یہودیوں میں دجال کی آمد کے بارے میں کی جانے والی تیاریوں کے بارے میں زور و شور سے بحث و مباحثے جاری ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اب چونکہ ان کا مسیحا آنے والا ہے تو یقیناً اس کے بعد دنیا بھر میں جنگ چھڑنے والی ہے، لہٰذا انہیں اپنی پوری تیاری کر لینی چاہیے۔ اس حوالے سے ایک اور مشہور یہودی عالم کا انٹرویو اسرائیلی ٹی وی کے ایک مشہور مذہبی پروگرام میں دکھایا گیا، جس میں اس نے کہا کہ یہودیوں کی ہر نسل میں ایک نہ ایک نجات دہندہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اسے پہچان نہیں سکتے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارا اصل اور آخری نجات دہندہ آنے والا ہے۔ ربی شون کانسکی اس سے رابطے میں ہے، اور جلد ہی تمام یہودیوں کو اطلاع کر دی جائے گی کہ وہ کیسے اور کہاں ظہور پذیر ہوگا۔ لہٰذا یہ معاملہ اب اتنا سنجیدہ ہو چکا ہے کہ جتنا موت اور زندگی کا معاملہ ہے۔ یہی وقت ہے کہ ہم اپنی تیاریاں پوری کر لیں، کیونکہ ہمارے مسیحا کی آمد کے ساتھ ہی باقی قوموں کے ساتھ ہماری ایک حتمی جنگ ہونے والی ہے۔ ناظرین، یہودی علماء کے مطابق دجال کی آمد کے حوالے سے کچھ نشانیاں پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں، جن میں خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے مسجد اقصی کے قریب نظر آنے والی لومڑیوں کے جھنڈ کا، اور اس کے بعد چند اسرائیلی علاقوں میں ہونے والی چمگادڑوں کی بارش بھی دجال کے آمد سے قبل ظاہر ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے قدیم عقیدے کے مطابق دجال کی آمد کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان شدید جنگ ہوگی، جس میں سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت حالات ایسے ہوں گے کہ یہودی جس درخت کے پیچھے بھی چھپیں گے وہ درخت بول کر مسلمانوں کو بتا دے گا، سوائے غرقت کے درخت کے،
جو کہ بالکل خاموش رہے گا۔ چنانچہ ان تیاریوں میں یہ بات نمایاں ہے کہ یہودی نہ صرف اس درخت کو پورے اسرائیل بلکہ پوری دنیا میں زیادہ سے زیادہ لگا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے بچاؤ کا بندوبست کر سکیں۔ اس کے علاوہ آج بھی تمام یہودی مخصوص اوقات میں دیوار گریا کے پاس اکٹھے ہو کر اس کی طرف اپنا منہ کر کے اپنی پیشانیاں اس پر ٹکا لیتے ہیں اور رو رو کر دجال کو بلاتے ہیں۔ ناظرین، یہودی ربی شون کانسیگی کے مطابق اسرائیلیوں کے لیے صورتحال بہت زیادہ سنگین ہونے والی ہے۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ ہر شخص کو معلوم ہو کہ وہ بچ جانے والوں میں شامل ہوگا یا رہ جانے والوں میں۔ اسی سلسلے میں دجال کی آمد سے پہلے الیکشن کو اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ دراصل حکومت کا انتخاب ہے، جو الیکشن سے نہیں بلکہ جنگ سے ممکن ہے۔ اس نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ ابھی حال ہی میں ایک قدیم العقیدہ اور بزرگ ربی کی دجال کے حوالے سے بتائی گئی ایک اور نشانی بھی پوری ہوئی ہے، جس کے مطابق بحیرہ جلیلی میں پانی پورا ہونے والا ہے۔ ایک وقت تھا جب اسرائیل بدترین خشک سالی سے گزر رہا تھا۔ اس وقت اس بزرگ ربی سے کسی نے پوچھا تھا کہ پانی کب بھرے گا، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب دجال آئے گا، اور اب وہ وقت آ چکا ہے۔ اتنے برسوں میں پہلی بار بحیرہ گلیلی تقریباً بھر جانے والا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یقیناً دجال کی آمد جلد ہی متوقع ہے۔ دوسرے الفاظ میں اب یہودی علماء کے مطابق نہ صرف دنیا اپنے اختتام کے قریب ہے بلکہ قیامت بھی آنے والی ہے۔ پیارے دوستو، ساری باتیں اور عقیدے صرف اور صرف یہودیوں کے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہیں، جبکہ دوسری اقوام اور مسلمانوں کا ان عقائد اور یہودیوں کی کہی گئی اس قسم کی پیشن گوئیوں پر بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ البتہ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی قیامت کی نشانیاں بتا رکھی ہیں اور دجال کی آمد کے حوالے سے خبردار بھی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی 3 بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 3 باتوں کا ظہور ہو جائے گا تو اس کے بعد ایمان لانا یا نیکی کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سورج کا مغرب سے نمودار ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نمودار ہونا، اور زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور کا نکلنا۔ صحیح مسلم 398۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق دجال کے نمودار ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قیامت کے قریب دجال کے نمودار ہونے کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ بن اسیر غفاری سے مروی ہے۔ ایک اور حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: مغرب سے سورج کا نکلنا، دجال کا نمودار ہونا، دابتہ الارض، یاجوج ماجوج کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، 3 جگہ زمین کا دھنسنا، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور تیسرے جزیرۃ العرب میں، تیز ہوا، اور آخر میں وہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی جانب دھکیلے گی۔ صحیح مسلم حدیث 85 اور 72۔ ناظرین، دجال کا لفظ عربی زبان میں جال ساز، ملمہ ساز، فریبی، جھوٹے اور گمراہ کن شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ دجل کے معنی کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کے ہیں۔ اس بدترین شخص کا نام دجال شاید اسی لیے رکھا گیا ہو کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، غلط بیانی
اور دنیا کی تمام تر خباثتیں اور مکر اس کی شخصیت کی نمایاں ترین وصف ہیں۔ اس کا ہر فعل، ہر عمل، ہر قول شیطانیت سے بھرپور اور فتنہ فساد کا سبب ہوگا۔ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت حشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دنیا میں کوئی مخلوق دجال سے زیادہ بری نہیں ہوگی۔ بتایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو 2 بار دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر معراج کے دوران میں نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ ان کا رنگ گندمی، قد لمبا اور بال گھنگریالے تھے، جیسے قبیلہ شنوا کا کوئی شخص ہو۔ پھر میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا۔ ان کا قد درمیانہ، رنگ سرخ و سفید اور سر کے بال سیدھے تھے۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں دکھائیں۔ میں نے دوزخ کے داروغہ اور دجال کو بھی دیکھا۔ ایک اور جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے رات خود کو نیند کی حالت میں کعبے کے پاس دیکھا تھا تو مجھے ایک شخص نظر آیا جو بہت خوبصورت تھا۔ اس کی بہت لمبی لمبی خوبصورت لٹیں تھیں جن میں کنگھی کی ہوئی تھی اور ان میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ 2 آدمیوں کے سہارے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر اچانک میں نے ایک آدمی کو دیکھا، الجھے ہوئے گھنگریالے بالوں والا۔ اس کی دانی آنکھ کانی تھی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو کہا، یہ مسیحا دجال ہے۔ ان احادیث سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال جسمانی طور پر دکھا دیا گیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے کو دنیا کے تمام فتنوں سے عظیم تر فتنہ قرار دیا۔ یہود و نصارہ جس کے استقبال کے لیے عرصہ دراز سے مصروف ہیں، چنانچہ قیامت سے پہلے دجال کا آنا اور اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونا احادیث سے ثابت ہے۔ ناظرین، مختلف احادیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا جو حلیہ بتایا وہ اس طرح سے ہے: پستہ قد، بھاری بھرکم جسم اور مکروہ چہرے پر الجھے ہوئے گھنگریالے بالوں والا ایک شخص، جس کی دائیں آنکھ کانی ہے جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ، سرخ رنگ، اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر کاف فے رے یعنی کفر لکھا ہوگا۔ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودیوں اور عورتوں پر مشتمل ہے۔ دجال جب نمودار ہوگا تو اس کے لشکر میں 70,000 یہودی پیروکار ہوں گے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال اصفہان کی یہودی بستی سے ظاہر ہوگا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ انہوں نے سبز رنگ کی شالیں کندھوں پر ڈال رکھی ہوں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ نے فرمایا، اس کی رفتار ایسی ہوگی جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ شیطان کی طرح اللہ تعالیٰ نے دجال کو بھی قوانین قدرت میں سے چند چیزوں سے نوازا۔ وہ جب نمودار ہوگا تو اس کے ساتھ مصنوعی جنت اور دوزخ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال سے متعلق ایک ایسی خبر نہ دوں جو کسی نبی نے آج تک اپنی قوم کو نہیں بتائی؟ بے شک وہ کانا ہے اور اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی شبیہ بھی لائے گا۔ در حقیقت وہ جس کو جنت کہے گا وہ آگ ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا در اصل وہ جنت ہوگی۔ نیز میں تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے، لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا وہ جلانے والی آگ ہوگی۔ تو تم میں سے جو کوئی اس زمانے میں ہو اسے وہاں گرنا چاہیے جہاں آگ ہو، کیونکہ وہاں بہت ٹھنڈا اور شیریں پانی ہوگا۔ سیدنا اسما بنت یزید سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے گھر میں موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظہور دجال سے 3 سال قبل آسمان 1/3 پانی اور زمین 1/3 فصل روک لے گی۔ جب دوسرا سال آئے گا تو آسمان 2/3 پانی اور زمین 2/3 فصلیں روک لے گی۔ پھر جب تیسرا سال شروع ہوگا تو آسمان مکمل طور پر اپنا پانی اور زمین مکمل طور پر اپنی فصلیں روک لے گی۔ ٹاپوں والے اونٹ اور کھروں والی گائیں، بیل، بھیڑیں، بکریاں، گھوڑے اور گدھے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنے میں ادھر دجال پہنچ کر ایک دیہاتی شخص سے کہے گا، اگر میں تمہاری اونٹنیوں کو فربا اور دودھ سے بھرے تھنوں کی صورت پیدا کر کے دکھاؤں تو کیا تم مان جاؤ گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ہاں بالکل۔ اس کے بعد شیطان اس شخص کے اونٹوں کی شکل اختیار کرے گا تو وہ شخص اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ اسی طرح دجال ایک اور شخص سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے باپ، بیٹے اور تم اپنے خاندان کے جن لوگوں کو پہچانتے ہو سب کو زندہ کر دوں تو کیا تم یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ہاں بالکل۔ پھر دجال شیطانوں کو ان لوگوں کی شکل میں پیش کر دے گا، اس طرح وہ بھی اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور گھر میں موجود سب لوگ رونے لگے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو ہم سب رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ میں اسما نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دجال سے متعلق جو کچھ بیان کیا اسے سن کر رونا آ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرما کر ہمارے دلوں کو ہلا دیا ہے۔ اللہ کی قسم، میرے اہل کی ایک لونڈی ہے، جب وہ آٹا گوندتی ہے تو ابھی اپنا کام پورا بھی نہیں کر پاتی کہ بھوک کی وجہ سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب ہم آٹا گوندتے ہیں تو ابھی روٹی پکنے بھی نہیں پاتی کہ ہمیں بھوک لگنے لگتی ہے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اہل ایمان کو کھانے پینے کی بجائے تکبیر، تسبیح اور تحمید پر کفایت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مت رو، کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہو گیا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان کا خلیفہ اللہ تعالی خود ہوگا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کوئی ایسا فتنہ رونما ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا جو فتنہ دجال سے زیادہ سنگین ہو۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فتنہ دجال اپنے انجام کو پہنچے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں دجال کا تفصیل سے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے اولاد آدم کو پیدا فرمایا ہے، زمین میں دجال سے بڑا فتنہ ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہوا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر شخص اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ تعالی ہر مسلمان کا مددگار ہے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر ظاہر ہوگا
اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، میں تمہیں ایسی علامات بتاؤں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی ہوں گی۔ ابتدا میں دجال کہے گا کہ میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر وہ دوسرا دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کانا ہے، اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان کفر لکھا ہوگا جسے ہر مومن شخص پڑھ سکے گا۔ اس کے ساتھ اس کی مصنوعی جنت اور دوزخ ہوگی۔ اس کا جہنم در حقیقت جنت اور جنت در حقیقت جہنم ہوگی۔ جو شخص اللہ سے فریاد اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے گا اس کے لیے وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ ہو گئی تھی۔ حضرت شریک رضی اللہ تعالی عنہ نے: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت اہل عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کم ہوں گے، اور اس دن وہ تقریباً سبھی بیت المقدس میں ہوں گے۔ ان کا امام ایک نیک آدمی ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ ان کا امام انہیں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا کہ اچانک اس دن حضرت عیسیٰ ابن مریم زمین پر اتریں گے۔ ان کا امام الٹے پاؤں پیچھے ہٹے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے کاندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے: آپ ہی نماز پڑھائیں، کیونکہ اقامت آپ ہی کے لیے کہی گئی ہے۔ چنانچہ ان کا امام انہیں نماز پڑھائے گا، اور جب وہ فارغ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے: دروازہ کھولو، اور دروازہ کھولا جائے گا تو آگے دجال موجود ہوگا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، ہر ایک کے پاس مزین تلوار اور سبز چادر ہوگی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گرے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، چنانچہ وہ فرار ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے: تو مجھ سے بھاگ کر میری ضرب سے بچ نہیں سکے گا۔ پھر آپ اسے لد شہر کے مشرقی دروازے پر جا پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے دے گا، اور یہودیوں کے درخت غرقت کے علاوہ ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرما دے گا۔ پھر یہودی جس چیز کی بھی آڑ میں چھپے ہوں گے، وہ چیز آواز لگائے گی کہ اے اللہ کے مسلمان بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم میری امت میں انصاف کرنے والے جج اور عادل امام ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ذبح کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، صدقہ لینا بند کر دیں گے، کسی بکری یا اونٹ کی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، آپس کی ناراضگی اور دشمنی ختم ہو جائے گی، زہریلے جانوروں کا زہر نہیں رہے گا، حتیٰ کہ بچہ اگر سانپ کے منہ میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو سانپ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اور بچی شیر کو بھگا دے گی، وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بھیڑیا بکریوں میں ایسا ہوگا جیسے ریوڑ میں کتا ہوتا ہے۔ زمین امن سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھرتا ہے۔ سب لوگ متحد ہوں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، جنگ نابود ہو جائے گی، قریش سے حکومت چھن جائے گی، زمین چاندی کے تھال کی طرح ہو جائے گی، اس کی پیداوار حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی پیداوار جیسی ہو جائے گی۔ انگور کا ایک خوشہ اور ایک انار کئی افراد کے لیے کافی ہوگا، بیل زیادہ مال کے عوض اور گھوڑا چند درہم میں مل جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھوڑا سستا کیوں ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس پر جنگ کے لیے سواری نہیں کی جائے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ بیل کیوں مہنگا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ساری زمین پر کاشتکاری کی جائے گی۔ ناظرین، ہمارے لیے اس فتنہ اور اس کا مقابلہ کرنا، اس کے دور میں اپنے ایمان پر قائم رہنا اپنے آپ میں کسی قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں اس فتنے سے بچنے کے لیے خصوصی دعا مانگنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان میں ایسی مضبوطی پیدا کرے کہ ہم دجال کے فتنے کا بھرپور مقابلہ کر سکیں۔
آمین سم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام پر ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا ضرور کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں، تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے نا آشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو دھو دینا،
ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور مطیع ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور خاص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ، انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ، اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔